ایک مردے کو زندہ کیا اور وہ بھی 1-2 سال کا نہیں بلکہ کئی سالوں کا مرا ہوا تھا، تو یہ دیکھ کر کے وہ عیسائی سیدنا غوث اعظم دستگیر کے قدموں میں گر پڑا اور آپ کے ہاتھ پر تائب ہوا اور ایمان لے آیا۔ تو سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ جسے دیکھ لے اپنے نگاہ ولایت سے تو وہ وقت کا ولی ہو جائے اور وقت کا قطب ہو جائے۔ بس آخری بات بتاتے ہوئے چلو کہ وقت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا غوث اعظم دستگیر کی ایک کرامت یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈوبی ہوئی کشتی کو 12 سال کے بعد کیا ہے نکالا۔ یہ واقعہ سیرت غوث پاک میں بھی لوگوں نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت دریا کے کنارے روز جاتی تھی اور جانے کے بعد وہاں روتی رہتی تھی۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ نے مریدین کو بھیجا اور کہا کہ اسے جا کر کے پوچھو اس کی رونے کی وجہ کیا ہے۔ مریدین گئے، انہوں نے پوچھا، بڑھیا سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں آئی، اس نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میں 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 1-2 سال نہیں بلکہ 12 سال سے مستقل یہاں پر آ رہا اور آ کر کے یہاں پر بیٹھ کر میں اپنے بیٹی کی یاد میں آنسو بہا۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا یہ واقعہ سنا تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ یا الہ العالمین اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو زندہ کر، اسے واپس بھیج۔ ابھی آپ صاحب آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ آپ کے ذہن میں بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو کچھ عطا کرنا چاہے تو اس میں کیا ہے، کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنے بندوں کو عطا کر سکتا، اللہ کی قدرت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس نے ہمارے سامنے مثال بھی پیش کر دی کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا دی اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنا دی، کہ کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لی، اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ ایک برف نلی کے اندر اکٹھا کر کے کیا ہے بچے کو کیا ہے بنا دیتا، لیکن نہ تو آج تک وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر پایا، اور جب مرے ہوئے انسان کو اس کی سائنس، اس کی ٹیکنالوجی کبھی زندہ نہیں کر پائی اور نہ زندہ کر سکتی۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ فضل، یہ علم، یہ کرامتیں عطا فرمائی۔ تو سیدنا غوث اعظم دستگیر ہے، اس نے واقعہ بیان کیا کہ میرا بیٹا اپنی بارات لے کر کے گیا تھا، وہاں سے جب بارات لے کر کے واپس آ رہا تھا تو بھور میں کشتی پھنس گئی اور وہ کشتی اور ناؤ وہاں پر ڈوب گئی، اور میرا بیٹا، میری بہو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی باراتی تھے سب اس میں ڈوب گئے، اور اس ڈوبے ہوئے کو 12 سال ہو گئے۔ لیکن جب سیدنا غوث اعظم دستگیر نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو سیرت غوث پاک میں لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ وہ کشتی دوبارہ نمودار ہوئی اور اس کا جو دولہا تھا وہ بھی زندہ ہے، دلہن بھی زندی ہے، جتنے باراتی ہیں وہ بھی زندے ہیں، اور جو کپڑا دولہا اور دلہن نے اس دن پہنا تھا اسی لباس کے اندر زندہ ہے، اسی لباس کے اندر زندہ ہے۔ جب غوث پاک کی دعاؤں سے وہ زندہ ہو کر کے واپس آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں نے انہیں بتایا ہوگا کہ 12 سال تک تم اس دریا میں، اس ندی میں ڈوبے رہے، غوث پاک کی دعاؤں سے تم باہر آئے، تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی
اور غوث پاک کے وہ مرید ہو گئے. یہاں تک واقعہ آپ نے سب نے سنا. لیکن اب آگے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اہل سنت والجماعت کے بہت ہی جید عالم بھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء نے ان کا کبھی نام ہی نہیں لیا اپنی تقریر میں. کسی کو بڑھایا تو اتنا بڑھا دیا کہ آسمان سے بھی اوپر، اور کسی کو اتنا نیچے گرا دیا کہ اپنی تقریر میں ان کا کبھی نام بھی نہیں لیتے، اور جواب انہی کی کتاب سے دیتے ہیں سب. اس وجہ سے کہ سنیوں کے لیے جو جواب حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے دے دیا، ہندوستان کسی عالم نے دیا ہی نہیں. اور ایک چھوٹے چھوٹے سنیوں کے مسائل پر کہ مزار پر جانا کیسا ہے، چادر چڑھانا کیسا ہے، اور وہ بھی جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے دیا. تو اتنے جید عالم دیے. آپ نے اس واقعے کے بارے میں اپنی کتاب تفسیر نئی میں بھی لکھا ہے. سورہ مائدہ کی تفسیر بیان کرتے آپ نے فرمایا کہ جو دولہا اس دن کشتی کے اندر تھے ان کا نام سید کبیر الدین، ان کا نام سید کبیر الدین ہے. وہ غوث پاک کے مرید بھی ہوئے، اور سیدنا غوث پاک نے انہیں اپنی خلافت سے بھی نوازا. اور ایک مرتبہ سیدنا غوث پاک کو آپ وضو بنا کروا رہے تھے، تو جب آپ کے پیر کو وہ دھل رہے تھے تو سیدنا غوث پاک کے پیر کو دھلتے ہوئے انہوں نے 5 قطرے پانی سیدنا غوث پاک کے وضو کے انہوں نے پی لیا. اور اسی وجہ سے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا کہ ان کی عمر 500 سال. ان کی عمر کتنی؟ 500 سال. اور یہ بھی کہ وہ ان کی جو مزار ہے آج وہ پاکستان میں جو گجرات میں حصہ ہے، پاکستان میں گجرات، اس میں آج بھی ان کی مزار ہے. اور ان کے مرید اور خلیفہ آپ کے الہ آباد کے مشہور بزرگ حضرت منور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ